اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک احساس شخصیت. آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے بڑے صغیر کی تحریک آزادی، دینی بیداری اور فکری رہنمائی کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے. میں بات کر رہا ہوں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی، جنہیں نہ صرف ان کے علم و فضل اور خطابت کی وجہ سے جانا جاتا ہے بلکہ ان کے زہد و تقوی، سیاسی بصیرت اور جرأت اظہار کی وجہ سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. حضرت شاہ صاحب 23 ستمبر 1892 کو بھارت کے شہر پٹودی میں پیدا ہوئے. آپ کا تعلق ایک دینی گھرانے سے تھا اور والدین نے آپ کی ابتدائی تعلیم دینی ماحول میں ہی کروائی. قرآن پاک کی تعلیم کے بعد علوم دینیا کی طرف رجوع کیا. آپ نے دارالعلوم دیوبند سے بھی علمی استفادہ حاصل کیا، جہاں سے آپ کی فکری بنیادوں کو مزید وسعت ملی. شاہ صاحب ایک فطری مقرر تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی قوت بیاں، حافظہ، حاضر دماغی اور جرأتانہ انداز سے نوازا تھا. ان کی تقریر دلوں میں اترتی تھی اور عوام اور ناس پر ایسا اثر ڈالتی کہ سامعین گھنٹوں جذبہ اور صداقت کی چمک ہوتی اور وہ گھنٹوں تک مصور ہو کر سنتے رہتے. ان کی آواز میں درد تھا. وہ صرف الفاظ نہیں بولتے تھے بلکہ قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتے. حضرت شاہ صاحب کی خطابت کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار انہوں نے امرتسر میں جلسہ کیا تو پولیس نے مائک بند کروا دیا، مگر شاہ صاحب نے بغیر مائک کے تقریر کی اور اتنی بلند آواز میں کہ ہزاروں کا مجمع سن سکتا تھا. ان کے الفاظ ایسے دل نشیں اور پر اثر ہوتے کہ سامعین پر رکعت طاری ہو جاتی. ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ وہ صرف جلسہ گاہ میں موجود افراد کو نہیں بلکہ پورے سماج کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے. حضرت شاہ صاحب کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کی سیاسی جدوجہد ہے. وہ جمعیت علماء ہند کے فاعل رکن تھے اور بعض مجلس احرار اسلام کے بانی رہنماؤں میں شامل ہوئے. مجلس احرار ایک سیاسی و مذہبی جماعت تھی جو ہندوستان کی آزادی، مسلمانوں کے حقوق اور برطانوی استعمار کے خلاف متحرک تھی. شاہ صاحب نے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی، جیلیں برداشت کی اور کسی بھی طرح کی برات کو قبول نہ کیا. انہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی، نہ کسی حاکم سے ڈرے نہ کسی جابر سے ڈرے. برطانوی استعمار ہو یا کنگریسی سیاست، اگر کہیں اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام ہوا تو شاہ صاحب اس کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے. ان کا ایک مشہور جملہ ہے، جس قوم میں عطا اللہ شاہ جیسے لوگ زندہ ہوں اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا. شاہ صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ نہایت ہی سادہ مزاج، متواضع اور زاہد انسان تھے. دنیا کی ظاہری چمک دمک سے کوسوں دور رہتے. ان کی زندگی علم، اخلاص اور عمل کا عملی نمونہ تھی. وہ سیاست میں بھی دینی اصولوں کو ترجیح دیتے.
ان کا ایمان تھا کہ سیاست دین سے الگ کوئی نہیں بلکہ یہ دین ہی کا حصہ ہے، چنانچہ انہوں نے کبھی مفاد پرستی یا منافقت کی سیاست کو اختیار نہ کیا۔ حضرت شاہ صاحب کا دیانت کے شدید ناقص تھے۔ انہوں نے قادیانی فتنہ کو برِ صغیر میں خطرناک سازش کے طور پر پہچانا اور اس کے خلاف بھرپور مہم چلائی۔ ان کی تقریریں قادیانت کی حقیقت کھولنے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا موقف بالکل واضح تھا کہ قادیانت اسلام کے خلاف ایک سازش ہے اور اس کا سدباب دینی غیرت اور اجتماعی شعور کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپ نے ساری زندگی قلم اور زبان کے ذریعے اسلام کی حقیقی تصویر پیش کی۔ ان کے بیانات اور تحریریں آج بھی اہل علم و فہم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کا کلام سادہ مگر دل میں اتر جانے والا تھا۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے: شعلہ بھی ہوں، شبنم بھی ہوں، ساز بھی ہوں، سوز بھی ہوں، اٹھ کے ہوا باندھ چکی ہے اب اپنا سر نیزہ ہر کلمہ۔ یہ شعر نہ صرف ان کی فکری گہرائی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ان کی انقلابی روح اور ایمانی غیرت کی جھلک بھی دکھاتا ہے۔ محترم ویور، آج ہمیں حضرت شاہ بخاری کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں، حق بات کہنے سے نہ گھبرائیں۔ جرأت، دیانت اور اخلاص ہی ایک مسلمان کی اصل حقیقت اور طاقت ہے۔ ہمیں ان کی سیرت سے حوصلہ، استقلال اور دینی بیداری کا سبق لینا چاہیے۔ اگر آج ہم شاہ صاحب کے افکار کو اپنائیں، ان کی جرأت و استقامت کو مشعل راہ بنائیں تو ہم بہت سے دینی، معاشرتی اور قومی مسائل کا حل پا سکتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان کبھی باطل سے مرعوب نہ ہو بلکہ حق کے لیے ہر میدان میں ڈٹ جانا چاہیے، چاہے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جیسے مردان حق کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق گوئی، صداقت اور دیانت کی روشنی سے منور فرمائے اور ہمیں اپنی قوم، ملت اور دنیا کی صحیح معنوں میں خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔